نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب عند اللہ یوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا ان میں سر فہرست نماز ہے۔ اگر تو نماز پوری اتری تو پھر آگے کے معاملات بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے۔ تو اگر نوافل ہوں گے تو نوافل میں سے وہ کمی پوری ہوگی، لیکن اگر اللہ نہ کرے نوافل کا خانہ خالی ہے تو پھر وہ کمی کاہے سے پوری ہوگی۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ 70 نفل ایک فرض کے برابر ہیں۔ 70 نفل ایک فرض کے برابر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوافل کتنی مقدار میں ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی کمی ہو تو اس کی تلافی نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ فرائض کا اہتمام تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب بات نفل کی آتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نفل ہے نا، بھائی نفل تو ہے لیکن نفل کا معنی چھوڑنے کا نہیں ہے، نفل کا معنی کرنے کا ہے۔ اور اگر ہمارے اسلاف جن کا ہم نام لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس۔ پڑھنا پڑھانا، لوگوں کے مسئلے مسائل سننا، فیصلہ کرنا، بے انتہا مصروفیت کی زندگی ان کی گزری۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ 200 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ہم سے تو 4 رکعت نفل نہیں پڑھی جاتی، 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ 50 سال سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے جنہیں آخرت کا شوق تھا۔ ظاہر ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معنی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ آرام نہیں فرماتے تھے، عشاء کے بعد وہ نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے صبح تک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، حضرت کے بارے میں، کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور خود اپنا واقعہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا شروع میں یہ معمول نہیں تھا۔ یہاں ایک اور بات میں ضمن ذکر کر دوں، وہ بھی بات کام کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا معمول نہیں تھا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں جا رہا تھا تو ایک خاتون دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ وہ آدمی ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑا دھچکا لگا کہ میں ہوں تو ایسا نہیں، ان کا میرے بارے میں جو نیک گمان ہے، چلو اب میں ان کے نیک گمان کو میں پورا کر دوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اچھے گمان کو اور اس کے اچھے تاثر کو یقینی بنائیں، اس کے اچھے تاثر کو یقینی بنائیں کہ جیسے وہ آدمی سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے۔ دل میں دعا بھی کرنی چاہیے
کہ جیسا آدمی مجھے سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیں، مجھے ایسا ہی کر دیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 300 رکعت نفل کی وہ روزانہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرائض تو اپنی جگہ ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل کا بھی ہمارے پاس ایک وافر حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے بعض نوافل کا تعلق مختلف اوقات سے ہوتا ہے، 2 طرح کے نوافل ہوتے ہیں، بعض نوافل کا تعلق مختلف اوقات سے ہوتا ہے، مثلا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض نوافل ہیں جن کا تعلق مختلف حالات سے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ استخارہ، صلاۃ شکر وغیرہ وغیرہ۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ جو نمازوں سے پہلے جو سنتیں غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ، تو یہ سنن غیر مؤکدہ جو ہے یہ نوافل کے درجے میں ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً اگر اس طرح کی ساری میں نفلی نمازوں کو اگر میں شمار کروں تو تقریباً 20 کے قریب تعداد بنتی ہے مختلف نوافل۔ تو رمضان مبارک بہترین موقع ہے اس کا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہاں ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو اگر یہ جو موٹے موٹے نوافل ہیں، اور اگر ہر ایک کی الگ احادیث میں فضیلت ہے، اگر ان فضیلتوں کو بیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بھائی اوابین نے 6 رکعت ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ اور ہمارے لیے تو اتنی آسانی کر دی ہے فقہاء نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اگر نماز سے پہلے وقت کم ہے اور آدمی صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتا، یا شکرانے کے 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، تو 2 رکعت نفل میں جتنی نفلوں کی وہ نیت کرنا چاہے وہ سب انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ پڑھ رہا ہے 2 رکعت، بہتر تو یہ کہ ہر ایک الگ الگ پڑھے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور اس میں نیت سب کی کر رہا ہے، تو امید ہے کہ اس وقت کی تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کا الگ الگ ثواب اس کو عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ جو دینے والے وہ ضابطے کے محتاج نہیں۔ اور تو نوافل کا خلاصہ میرا آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہمارے پاس نوافل کا بھی ایک معتد بھی حصہ ہونا چاہیے، ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے پاس، کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر فرائض میں کل کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس کی تلافی جو ہے وہ نوافل کے ذریعے ہو سکے، تو تلافی اسی وقت ہو سکے گی جب نوافل ذخیرے میں موجود ہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی بات جو ہم نے اپنے اساتذہ سے اور بزرگوں سے سنی، وہ بات ذکر کر کر میں اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض اللہ تعالی کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر فرائض، اور نوافل بلکہ یوں کہا کہ فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ عظمت اور محبت دونوں چیزیں جمع کبھی بھی آدمی صرف اگر فرائض ادا کرتا رہے تو کام نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر پھر مثال بیان فرمائی، مثال کے طور پر ایک آدمی شادی شدہ ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو شوہر کے ذمے شریعت نے فرض کے درجے میں رکھی ہیں، نان نفقہ ہے، سکنا ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، مہر ہے،
یہ تو شوہر کے ذمہ حق ہے اور فرض ہے. اب اگر ایک شوہر یہ کہے کہ جی میرے ذمہ جو شریعت نے حق رکھا ہے اور جو فرض میرے ذمہ بس وہ میں ادا کر رہا ہوں، کبھی زندگی بھر ہنس کر بیوی سے بات نہیں کر رہا، کبھی زندگی بھر اس کی کوئی جائز خواہش پوری نہیں کر رہا، تو گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی چلتی ہے کہ جہاں حق بھی ادا ہو، عظمت کا حق بھی ادا ہو اور محبت کا حق بھی ادا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں حق ہمارے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ کے عظمت کا حق بھی ہمارے اوپر فرائض کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق بھی ہمارے اوپر ہے جو نوافل کی شکل میں. تو فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم کمزور ہیں، 200 رکعتیں اور 300 رکعتیں اور 400 جو میں حوالے آپ کو دے رہا ہوں میں خود نہیں پڑھ سکتا، آپ کیا پڑھیں گے؟ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ادنا درجے میں کہ بھائی تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانے کا اہتمام کریں. اس کے لیے یہ رمضان کا موقع بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.